نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوگڈی، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان، آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ عزیزان محترم، آپ کو پتہ ہے کہ اس چینل کے توسط سے آپ کے سامنے لبرل پارٹی پاکستان کا منشور بیان کیا جاتا ہے اور میں اسی مقصد کے لیے وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کرتا رہتا ہوں۔ عزیزان محترم، لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل آپ کا اپنا چینل ہے۔ میں توقع ظاہر کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں گے، لائک کریں گے، شیئر کریں گے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں گے تاکہ پارٹی کی طرف سے دی جانے والی معلومات اور گزارشات بر وقت آپ کے پاس پہنچیں اور آپ اور آپ کے دوست احباب اور عزیز و اقارب مکمل طور پر ان سے استفادہ کر سکیں۔ عزیزان محترم، آپ اس حقیقت سے بھی آگاہ ہیں کہ ان دنوں لبرل پارٹی پاکستان کے بینر تلے اور اس کے سٹیج سے آپ کے سامنے 4 قسم کے اہم ترین پروگرام پیش کیے جا رہے ہیں، جن میں سب سے پہلا قرآن پاک کی تفسیر کا پروگرام ہے، یعنی کہ فہم قرآن، اور دوسرا پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ تیسرا پروگرام میری کتاب جدلیاتی لبرلزم کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھا جا رہا ہے، اور چوتھا پروگرام حقیقی آزادی، یہ پروگرام میری کتاب لبرل نظام حیات کا ایک خلاصہ ہے، اس کے طور پر آپ کے سامنے رکھا جا رہا ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ تمام کے تمام پروگرام آپ کے سامنے ایپیسوڈز کی صورت میں رکھے جا رہے ہیں۔ اصل مقصد اور مطلوب یہ ہے کہ آپ کے علم میں اضافہ ہو، آپ کو لبرلزم کی حقیقت کا پتہ چلے کہ لبرلزم ہے کیا، قرآن پاک کی تفسیر اور حقیقت کا آپ کو ادراک ہو سکے، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک سے آپ کو آگاہی ہو سکے۔ تو یہ میرے سامنے اس کے مقاصد ہیں ان پروگراموں کے۔ تو آج جو پروگرام میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایپیسوڈ نمبر 47 ہے، 47۔ اس سے قبل میں آپ کے سامنے 46 ایپیسوڈ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیش کر چکا ہوں، اور میں نے آخری ایپیسوڈ جو تھا وہ تعمیر کعبہ سے متعلق کل آپ کے سامنے پیش کیا تھا۔ تو تعمیر کعبہ کی تمام ایپیسوڈ مکمل ہو چکے ہیں۔ خانہ کعبہ کی جو جدید تعمیر تھی جو اہل قریش نے کی، اس کے بعد تقریباً 5 سال بعد، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال کے قریب ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا۔ تو گویا کہ تعمیر کعبہ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے درمیان 5 سال کا پیریڈ تھا۔ ہاں جی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال کے قریب ہوئی تو آپ کو نبوت ملی۔ تو عزیزان محترم، اب اس دوران یا اس وقت عرب کی جو اخلاقی حالت تھی، اگر اس کو آپ کے سامنے نہ رکھا جائے تو حقائق آپ کے سامنے نہیں آ سکیں گے۔ میں ضروری خیال کرتا ہوں اور سمجھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت مبارک سے پہلے عربوں کی جو اخلاقی حالت تھی وہ آپ کے سامنے رکھی جائے تاکہ آپ کو ادراک ہو سکے کہ اس وقت صورتحال کیا تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کس قسم کے حالات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام عرب کی اقوام تک پہنچایا، اور کس طرح آپ نے تکالیف اٹھائیں، تکالیف برداشت کیں، اور آپ نے ان تمام فتنوں کا اور تمام تکالیف کا مقابلہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین جو تھا وہ دنیا کے لوگوں تک پہنچایا۔ تو عزیزان محترم، تو اس وقت عرب کی جو اخلاقی حالت تھی وہ بڑی دگرگون تھی، بے انتہا دگرگون تھی، نہایت ابتر بلکہ بد سے بدتر حالت تھی۔ اخلاقی طور پر جو عرب کے لوگ تھے وہ تباہ حال ہو چکے تھے، یعنی جہالت نے ان میں بت پرستی کو جنم دیا تھا۔ وہ پڑھے لکھے لوگ نہ تھے، جہالت تھی ان میں اس وقت حقیقت میں 4 قسم کے گروہ تھے اس وقت جو نظریاتی طور پر جو پائے جاتے تھے۔ ایک تو یہودیوں کا گروہ تھا جو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کو مانتے تھے لیکن دیگر انبیاء کی نبوت کو وہ تسلیم نہ کرتے تھے، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کو وہ تسلیم کرنے کے قائل نہیں تھے۔ وہ کہ اس وقت تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کا دور شروع تو نہیں ہوا تھا، تاہم
یہودی جو تھے وہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیروکار تھے. اسی طرح ایک گروہ عیسائیوں کا بھی تھا، بہت قلیل تعداد میں تھے یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کے قائل تھے اور دیگر انبیاء کرام کی نبوت کے قائل نہ تھے. پہلے والے جو انبیاء کرام تھے ان کی نبوتوں کے قائل تھے، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا اقرار عیسائیوں نے بھی نہیں کیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی. تو گویا کہ یہودی اور عیسائی یہ دو قبائل تھے، یہ دو بہت بڑے گروہ تھے اس وقت. اور تیسرا گروہ جو تھا وہ تھا موحدین کا، یعنی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے دین پر جو لوگ کاربند تھے. یہ لوگ اکا دکا تھے، تعداد میں بہت کم تھے، تاہم یہ بھی ایک گروہ اس وقت موجود تھا عربوں کے سماج میں. اور سب سے بڑا چوتھا گروہ جو تھا وہ مشرکین مکہ کا تھا. مشرکین مکہ اور اطراف کے عرب کے لوگ، صرف مکہ میں نہیں تھے مشرک، بلکہ اطراف کے عرب لوگ جو تھے، عرب قبائل جو تھے وہ بھی مشرک تھے. تو وہ لوگ جو تھے بتوں کی پوجا کرتے تھے. تو سب سے بڑا گروہ یہی تھا، یعنی کہ قریشہ نے مطلب جو قریش تھے مکہ کے، یعنی کہ مشرکین کا جو گروہ تھا یہ سب سے بڑا گروہ تھا، خواہ وہ مکہ میں تھے یا مکہ کے اطراف کے دیہات میں یا دیگر اطراف کے قصبوں یا شہروں میں آباد تھے. تو گویا کہ سب سے بڑا گروہ جو تھا وہ مشرکین کا تھا. تو اس وقت جہالت جو تھی وہ عربوں میں عام تھی، اور جہالت کی وجہ سے یہ لوگ بت پرستی کی طرف مائل ہو گئے، اور بت پرستی کی لعنت نے ان کے دل و دماغ پر ایسا قبضہ کیا کہ یہ لوگ توہم پرست بن، توہم پرستی میں یہ لوگ چلے گئے. اور وہ قدرت میں پائے جانے والی ہر قسم کی جو مظاہر فطرت کی کوئی چیز ہوتی تھی، جیسا کہ پتھر تھے یا مطلب درخت تھے، چاند، سورج، پہاڑ، دریا وغیرہ وغیرہ، ان سب کی وہ لوگ جو تھے ان کو معبود سمجھنے لگے، اپنا خدا سمجھنے لگے، اور اپنی حاجتیں ان سے مانگتے، اپنی ضرورتیں ان سے مانگتے، ان کی پوجا پاٹ کرتے، ان کی عبادت کرتے، ان کے سامنے سجدہ ریز ہوتے تھے. یہ عربوں کی حالت تھی اس وقت. تو وہ خود ساختہ مٹی اور پتھر کے جو بت تھے ان کی عبادت کرتے تھے عرب کے لوگ. تو عقائد کی خرابی کے ساتھ ساتھ ان کے اعمال و افعال بھی نہایت حد درجہ بگڑ چکے تھے. ان میں قتل، ڈاکہ، چوری، رہزنی، شراب نوشی، جوا، عورتوں کا اغوا، حرام کاری، عیاشی، لڑکیوں کو زندہ درگور کر دینا، فوش گوئی جیسے کبھی عبارت عربوں کی زندگیوں میں داخل ہو چکے تھے. تو اس طرح عربوں میں بت پرستی کا آغاز کرنے والا جو شخص تھا وہ عمر بن لہی تھا. سب سے بڑا ظالم شخص یہ تھا. عربوں میں پہلے بت پرستی نہ تھی. عرب کے لوگ پہلے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے نظریات پر قائم تھے، ان کے نظریہ پر قائم تھے، بت پرست نہیں تھے. لیکن یہ شخص جو تھا اپنا عمر بن لہی، اس شخص نے بت پرستی کا وہاں پر آغاز کیا. اور ابن اسحاق نے کہا ہے، یہ ابن اسحاق جو سب سے پہلے سیرت نگار ہیں اسلامی دنیا میں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پاک پہ جس نے سب سے پہلی کتاب لکھی ہے ابن اسحاق. اور ابن اسحاق کا خلاصہ ہی ابن حشام میں موجود ہے، سیرت ابن حشام میں. تو ابن اسحاق نے کہا ہے کہ مجھ سے عبداللہ بن ابی بکر بن محمد بن عمر بن حزم، انہوں نے اپنے والد سے روایت بیان کی ہے. یہ ابن اسحاق کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے والد سے روایت بیان کی ہے. انہوں نے کہا کہ مجھ سے یہ بیان کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے عمر بن لہی کو دیکھا، وہ اپنی آنتیں آگ میں گھسیٹے جا رہا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. آپ فرما رہے ہیں کہ میں نے عمر بن لہی کو دیکھا کہ وہ اپنی آنتیں آگ میں گھسیٹے جا رہا ہے. میں نے اس سے ان لوگوں کے بارے میں پوچھا، ان لوگوں کے بارے میں سوال کیا جو میرے اور اس کے درمیان گزرے تھے، جو میرے اور اس کے درمیان گزرے ہیں. تو اس نے کہا کہ وہ سارے کے سارے ہلاک ہو گئے، وہ سارے کے سارے ہلاک ہو گئے، تباہ و برباد ہو گئے، اس لیے کہ وہ سب بت پرست تھے اور عمر بھر اسی پر کاربند رہے. تو یہ شخص جو تھا عمر بن لہی بڑا ظالم شخص تھا. اس نے عربوں میں بت پرستی شروع کرائی. اس کے بارے میں مزید حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا انشاءاللہ تعالی العزیز کل کے ایپیسوڈ میں. تو وما علینا الا البلاغ. پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.